اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی تھی، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا بندے یہ یاد رکھ کہ تیرا ہر گزرنے والا سانس تجھے اللہ کے دربار کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ تیری تیاری ہے تب بھی تو قریب ہو رہا ہے، اور اگر تیری تیاری نہیں ہے تو فرمایا تب بھی تو اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب بندہ اپنے اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا، اور جب بندہ پہنچ جائے گا تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فَأَمَّا، پس بہرحال، من اوتیا، من وہ شخص کہ اوتیا جسے عطا کیا گیا، کتابہ اس کا نامہ اعمال، بے یمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، کہ نامہ اعمال دینے کی باری آئی اور اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ کے اندر تھما دیا گیا۔ تو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ، پھر ان قریب، یُحَاسَبُ حساب لیا جائے گا اس سے بھی، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آ گیا ہے، لیکن کیسا حساب ہوگا؟ حسابًا یسیرا، بالکل آسان سا حساب لیا جائے گا اور اسے جنت کا مسافر بنا دیا جائے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کلاس ٹیسٹ ہوتا ہے اور استاد تمام بچوں کو ان کے پیپر ریٹرن کرنے کے بعد ایک لائن میں کھڑا کر لیتے ہیں، تو کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بچے بھی ہوتے ہیں کہ استاد ان کے لیے باقاعدہ ڈنڈا کھینچ لیتے ہیں اور انہیں آنکھیں نکالتے ہیں کہ اتنے مارکس لینے تھے تم نے، اور ان پر سختی کی جاتی ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے نمبر مناسب آ گئے ہوتے ہیں تو استاد صاحب پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں ہو گئے ہو پاس پھر تم؟ تو بلا تشبیہ ہو بلا مثال، یہ ہمارے سلسلے ہیں کہ جو بچہ اچھے نمبر لے جائے پیپر اس کے ہاتھ میں بھی دے کے سارے بچوں کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے، وہاں حساب ہر بندے کا ہوگا۔ تو یہ بندہ جس کے دائیں نامہ اعمال، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا، تو فرمایا میرے اللہ نے اسے ہلکا سا حساب ہوگا، پوچھ ہوگی کہ پھر آپ کامیاب ہو گئے ہو، یہ بات پوچھ کے تو پھر آگے سلسلہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو فرمایا اسے حساب ہوگا، لیکن اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں یاد رکھنا جس سے وہاں پوچھ گچھ شروع ہو گئی، فرمایا اس کی پھر نجات مشکل ہو گئی، اس کی نجات مشکل ہو گئی۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس بندے کا حساب آسان لیا گیا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ کے اندر دے دیا گیا، فرمایا وَيَنْقَلِبُ، فرمایا وہ لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، مَسْرُورًا، خوشی کے ساتھ اور شادمانی کے ساتھ۔ حالانکہ پچھلی ایک سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، میرے اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی، وہ دن ایسا دن ہے کہ اس روز باپ اپنی اولاد سے دور ہو جائے گا، ماں اپنے بچوں سے دور ہو جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں پہ فرمایا کہ وہ کامیاب بندہ اس کے جو کامیاب اہل ہیں ان کی طرف خوشی کے ساتھ لوٹے گا۔ گویا پتہ چلا آخرت میں قیامت والے روز کوئی کافر کسی کافر کا اہل نہیں ہوگا، لیکن جو مومن ہوں گے ان کے مومنین اہل ہوں گے۔ جو صاحب ایمان بندہ ہے اور اس کی صاحب ایمان بیوی ہے تو وہ وہاں بھی اہل رہیں گے۔ جو صاحب ایمان باپ ہے اور اس کی صاحب ایمان اولاد ہے تو وہ باپ اور اولاد کے رشتے وہاں بھی قائم رہیں گے، کیونکہ وہ صرف دنیا داری کے رشتے نہیں تھے بلکہ ایمان اور اسلام کے رشتے تھے۔ اس وجہ سے اس دنیا کے اندر یہ جو ہمارے تعلقات اور ہمارے رشتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں دنیا سے آگے بڑھا کے دینداری کی طرف لے کے آ جائیں۔ جس کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہے دین کے ساتھ رابطے رکھیں، تو جو دین کے ساتھ رابطہ ہے
حدیث پاک ہے، فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا دین کے لیے جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے روز اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا، بہرحال من، وہ شخص اوتیا، جسے دیا جائے گا کتابہ، اس کا نامہ اعمال، وراء ظہرہ، اس کی پیٹھ پیچھے سے، سیدھا پکڑایا بھی نہیں جائے گا، فرشتے اس کے پچھلے ہاتھ سے پیچھے کی طرف سے اسے پکڑائیں گے۔ فرمایا فَسَوْفَ، تو صرف یہ بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملنے کی وجہ سے ہی ان قریب یدعو، وہ پھر پکار اٹھے گا، وہ پکارے گا صبورا، اے کاش کہ موت مل جائے، اے کاش کہ میں مر جاؤں، اے کاش کہ میں مٹی کر دیا جاؤں۔ فرمایا پھر وہ موت مانگے گا، موت پکارے گا، کیونکہ اگلی جو گھاٹی جہنم کی آ رہی ہے وہ بڑی سخت آ رہی ہے، تو وہ اس گھاٹی کو دیکھ کے یہ مناسب سمجھے گا کہ مر جانا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے گرا دیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ وجہ صرف یہ ہوگی کہ اسے پتا تھا کہ میری سانسیں مجھے اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہیں، پر اس نے تیاری نہیں کی۔ پیارے بھائیو، دو ہی باتیں ہیں، ایک جنت والا گھر ہے اور ایک جہنم والا گھر ہے۔ جنت والا گھر اس بندے کو نصیب ہوگا جو اپنی عادتیں اچھی اور بہتر کر لے، اور جہنم کی طرف وہ جائے گا جس نے اپنی عادتیں بگاڑ لیں، جس نے اپنے کام بگاڑ لیے۔ تو کوشش کریں اپنی عادتیں سنواریں، اپنے اخلاق سنواریں، اپنا کردار سنواریں، اور وہ اخلاق، وہ کردار، وہ عادتیں کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو ماڈل اور نمونہ بنا کے تمہارے سامنے پیش فرما دیا ہے۔ میرے محبوب جیسی عادتیں اپنا لو، دنیا میں بھی عزت نصیب ہو جائے گی اور آخرت کی کامیابیاں بھی تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی عادتوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا